نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ گمان کرنا، یعنی انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ اپنی زبان سے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ یعنی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہید کا وہ مرتبہ ہے کہ اسے نہ اپنے خیال میں رکھنا کہ وہ مردہ ہے اور نہ زبان سے کہنا کہ وہ مردہ ہے، اور اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اپنے خیال میں بھی یہ بات محفوظ رکھو کہ شہید زندہ ہے اور زبان سے بھی اعلان کرتے رہو کہ شہید زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو سید الشہداء کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر سید الشہداء کی حیات کا یہی عالم ہے کہ سر نیزے پہ ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستان محترم، کوئی شخص کسی خاندان کے لیے قربانی دیتا ہے تو خاندان والے اس کے نام کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر قبیلے کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو قبیلے والے صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں۔ کوئی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے تو صدیاں گزر جاتی ہیں، لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں، اس کے کام کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ملک کو بنانے یا بچانے کے لیے قربانی دے تو ملک والے اسے مرنے نہیں دیتے بلکہ اسے زندہ رکھتے ہیں اپنے طور پر، یعنی اس کے نام کو زندہ رکھنا، جگہ جگہ اس کے نام کو لکھ دینا۔ تو ذرا غور کیجئے، جو زمین کے لیے قربانی دے تو لوگ اسے مرنے نہیں دیتے، اور جو دین کے لیے قربانی دے تو خدا اسے مرنے نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا، زمین کے لیے قربانی دینے والے کی موت اور زندگی میں بڑا فرق ہے، وہ مر جاتا ہے، بس لوگ اپنی زبان پر اسے زندہ رکھتے ہیں اس کے قربانیوں کے سبب۔ لیکن جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہر حقیقت میں زندہ ہے اور اس کی زندگی کا تم اعلان کرتے رہو۔ اپنے خیال میں بھی اس بات کو نہ لانا کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے اور اب رب کے پاس سے وہ رزق پاتا ہے۔ شہید کا معیار یہ ہوتا ہے کہ شہید کا ایک معنی مددگار کے بھی ہوتا ہے، ہیلپر کے بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے، جو خود مظلومیت کا شکار ہو کر کے جس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا، جس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، وہ مددگار کیسے؟ اس کی مثال یوں سمجھائی گئی ہے کہ ایک ماچس کی تیلی لے کر کے جلاؤ، چند سیکنڈوں میں جل کر کے وہ بجھ جاتی ہے، یہ اس کی اپنی حالت نظر آتی ہے، لیکن کام کیا کر گئی کہ وہ ایک چراغ کو روشن کر گئی، پھر اس چراغ سے لاکھوں چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جل کر بجھ گئی، مٹ گئی، لیکن حقیقی طور پر لاکھوں کو روشنی دے گئی۔ یہ ایک مثال ہے، مگر شہید تو وہ ہوتا ہے جو اپنی قربانیوں کے ذریعے
وہ لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا کر کے چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کو زندگی کا سلیقہ دے دیتا ہے۔ گویا وہ اپنی قربانیوں کے ذریعے لوگوں کا اس معنی پہ مددگار ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے ایمان کو قوت دیتا ہے، اور پھر اسی قربانی کی روشنی میں یہ قوت ایمانی کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حقیقت میں شہید مددگار ہوتا ہے۔ دوستان محترم، شہید کا تذکرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں آیتیں اتر گئی۔ سید الشہداء کا تذکرہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر امام حسین کھیل رہے تھے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دموعہ تجری علی خدیہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جو ان کے رخسار سے ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی اس پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین وہاں سے چلے گئے تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد صدر رسول یعنی رسول اللہ کے سینے پر، تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جا کر کے پوچھا، اللہ کے رسول یہ آنسو کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور مٹی کا یہ ٹکڑا لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل نے بتایا یہ کربلا کی زمین کا ٹکڑا ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حسین قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے رو پڑے۔ تو ابھی شہادت ہوئی نہیں، ابھی بچپن ہے۔ جیسے جیسے امام حسین کی عمر گزرتی جا رہی ہے، جوانی کی طرف آ رہے ہیں، شہادت کا تذکرہ بھی بڑھتا چلا جا رہا، ابھی شہید ہوئے نہیں، ذکر شہادت جاری ہے۔ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کسی اور نے نہیں، حضرت جبرائیل نے کیا، یعنی رسول اللہ کو آ کر بتایا۔ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ خود رسول اللہ نے کیا، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ام المؤمنین نے کیا، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ سیدہ فاطمہ نے کیا، علی مرتضیٰ نے کیا، اصحاب کرام نے کیا۔ یعنی ابھی شہید ہوئے نہیں، مگر شہادت کا تذکرہ بڑی بڑی شخصیات حسین کی شہادت کا تذکرہ کر رہی ہیں، اور جب شہید ہونے سے پہلے جس کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو شہید ہونے کے بعد اس کی طرح شہادت کا تذکرہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ یہ حسین کی شہادت ہے۔ نبی نے جس کی شہادت کا تذکرہ کیا، صحابی نے جس کی شہادت کا تذکرہ کیا، ولی نے جس کی شہادت کا تذکرہ کیا، جس کی شہادت کا یہ معیار ہے۔ تو اب اگر جس کا ذکر کرنے پر سنت مصطفیٰ ادا ہو، جس کی شہادت کا تذکرہ کرنے پر سنت صحابہ ادا ہو، جس کی شہادت کا تذکرہ کرنے پر سنت اولیاء اللہ ادا ہو، تو اس کی شہادت کے تذکرے پر کتنا فائدہ ہے۔ اور یہ شہادت کا تذکرہ یہ بند نہیں ہو سکتا، تا صبح قیامت یہ جاری رہے گا۔ امام حسین کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی کہ حسین مجھ سے ہے یعنی رسول اللہ کا نواسہ ہے، اور میں حسین سے، کمال محمدی کا پرتو حسین ہے، جمال مصطفی کا آئینہ حسین ہے۔ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ ذرا غور کیجئے امام حسین کی عظمت کا اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا، اور پھر
جس کی شہادت کا تذکرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو اس کی شہادت کا تذکرہ نہ کل رک سکا تھا، نہ آج کوئی روک سکے گا، اور نہ تا صبح قیامت اس شہادت کا تذکرہ بند ہو سکتا ہے۔ یہ ذکر بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ بستان الواعظین میں لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ناحت الجن، جن روئے گریہ کیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا، آسمان رویا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بیت المقدس کے پتھر کے نیچے سے خون نکلا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مٹی سرخ ہو جائے، کوفے والے اپنے برتن ہٹائیں تو نیچے سے خون نکلے، بیت المقدس کے پتھر کے نیچے سے خون نکلے، آسمان سرخ ہو جائے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ پھیلتا جائے۔ امام حسین کی شہادت کا جو ذکر ہے ہر طرف ہوتا جائے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جب خدا چاہ رہا ہے تبھی تو آسمان پہ سرخی آ رہی ہے، تبھی تو جنات گریہ کر رہے ہیں، تبھی تو بیت المقدس کے پتھر کے نیچے خون ابل آیا، تاکہ یہ ذکر شہادت پھیلتا جائے، یہ پھیلتا جائے، تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ اللہ کی راہ میں جو قربانی دیتا ہے، اور اتنی عظیم قربانی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا بڑا صلہ عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، امام حسین کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے۔ وہ مسافر بھی تھے کربلا کے میدان میں، وہ نمازی بھی تھے، وہ روزے دار بھی تھے۔ سجدے کی حالت میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو امام حسین نے عاجزی میں اتنا سر جھکایا، سر نیاز جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اپنی قربانی دی، اپنے سر کو اتنا نیچے کیا کہ اس کے نیچے جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حسین کا تذکرہ آسمانوں تک پہنچا دیا۔ تو اس کے تذکرے کو کون روک سکتا ہے؟ حسنین کسی دور میں بھی مر نہیں سکتے، وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ رہیں گے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے، جسے زندگی پسند ہے، جو زندگی پسند انسان ہے، جو یہاں سے لے کے آخرت تک حیات پسند ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو ذکر امام حسین بھی پسند ہوگا۔ اور جو ظاہر سی بات ہے کہ جسے مردہ ہونا پسند ہے، جسے زندگی سے نفرت ہے، تو وہ ذکر امام حسین سے بھی بھاگے گا۔ بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، اور امام علی مقام کے صدقے اس وبا سے نجات عطا فرمائے، تمام آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔